بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اور میں ہوں گل۔ ناظرین، قارون کون تھا؟ قارون موسیٰ علیہ السلام، جس کا تورات میں نام کورہ ہے، ان کا رشتہ دار تھا۔ بعض روایت کے مطابق قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ وہ نماز بھی پڑھتا تھا اور تورات کا حافظ بھی تھا، لیکن حد درجے ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا۔ مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں وہ فریب دے سکے۔ قارون فصلوں کو پیشگی خرید لیتا تھا سستے داموں میں اور بعد میں انہیں مہنگے داموں پر فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا تھا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ اس نے دولت اکٹھی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز بھی رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنایا اور ان کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں بھی تھیں اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا تھا اور انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے سامنے جھکیں، زمین پر گر پڑیں اور اس کے پاؤں کو بوسہ دیں۔ بعض عقل مند مومن اسے نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باغ اور ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رکھا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور اور تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے تو اکٹھی نہیں ہوتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی آج دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، میں چالاک ہوں، محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائیں، کام کریں، زحمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ لیکن مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جبھی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھی بات نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو۔ لیکن قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور اور بے اعتنائی سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ، جا کر اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ایک دن قارون نے بہت ہی عمدہ لباس پہنا اور بہت عمدہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے محل سے باہر نکلا۔ بہت زیادہ نوکر چاکر بھی اس کے ساتھ باہر آئے۔ لوگ قارون کی عظمت و شکوہ کو دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑے تھے اور اس قدر سونے اور جواہرات کے دیکھنے پر حسرت کر رہے تھے۔ بعض نادان اس کے سامنے جھکتے بھی اور زمین پر گر بھی پڑتے اور کہتے کہ کتنا خوش نصیب ہے قارون، کتنی ثروت کا مالک ہے اور کتنی سعادت رکھتا ہے۔ خوشحال قارون کتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، کتنا سعادت مند اور خوش بخت ہے۔ کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے۔ لیکن سمجھدار مومنین کا دل ان لوگوں کی حالت پر جلتا۔ وہ انہیں سمجھاتے اور کہتے کہ سعادت اور خوش بختی زیادہ دولت میں نہیں ہوا کرتی،
کیوں اس کے سامنے زمین پر گر پڑتے ہو؟ ایک ظالم انسان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ وہ احترام کے لائق ہی نہیں۔ اس نے یہ ساری دولت گراں فروشی اور بے انصافی سے کمائی ہے۔ وہ سعادت مند نہیں بلکہ بے ایمان ہے۔ سعادت مند تو وہ انسان ہے جو خدا پر واقعی ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرتا ہو اور وہ لوگوں کے حقوق سے تجاوز نہ کرتا ہو۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دولت مندوں سے کہو کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم دولت مندوں کو سنایا اور قارون کو بھی اطلاع دی کہ دوسروں کی طرح اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اس سے قارون بہت ناراض ہوا اور سخت لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، زکوٰۃ کیا ہے؟ کس دلیل سے اپنی دولت دوسروں کو دوں؟ وہ بھی جائیں اور کام کریں، محنت کریں تاکہ دولت کما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ یعنی اتنی بڑی دولت کا ایک حصہ غریبوں، ناداروں کو دو تاکہ وہ بھی زندگی گزار سکے۔ چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کر لی ہے، اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلاً اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کی ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں دے تاکہ ان کے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے پاک کرے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیسی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے؟ کیا ہم نے گناہ کیا کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خرچ بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو نہیں لے رہا ہوں بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کرے، یعنی زکوٰۃ دے تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا ہے اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدے مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت اور موعظہ کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لہجے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا اور قارون کو قصر سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا، کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے۔ یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گناہگار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں بناتی، بلکہ خوش بختی تو خدا پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے۔ بائبل میں قارون کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ
कोरा जिसका दूसरा नाम कारून है। यहूदी किताबों बाइबल और तलमूद में इसके नाम को कोरा कहा गया है। इसका जिक्र तौरात की किताब गिनती बाब 16 में आया है। उसके नसब नामे से मालूम होता है कि यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ख़ानदान बनी लादी से और रिश्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे चचा का लड़का था। उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की इमामत और सयादत का बड़ा हसद था। इस वजह से उसने ये नारा बुलंद किया कि ख़ानदान के तमाम आदमी यकसां और मुक़द्दस और दीनदार हैं। तो आखिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ही को क्यों ऐसे सुरखाब के पर लगा दिए गए हैं कि वो कौम की इमामत और पेशवाई करें? दूसरों को यह हक हासिल क्यों नहीं है? चुनाचे वो खानदान के कुछ लोगों को मिलाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत के लिए उठ खड़ा हुआ। तौरात के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं कि और कोरा बिन अजहार बिन कहात बिन लादी ने बनी रोबन में से अलबाब के बेटों दातन और अबेराम और पलत के बेटे औरदन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया, और वो बनी इसराइल में से 250 अशखास जो जमात के सरदार और चीदा मशहूर आदमी थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में थे, और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के खिलाफ इकट्ठे होकर कहने लगे, तुम्हारे बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमात का एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद के बीच रहता है, सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमात से बड़ा कैसे ठहरा सकते हो। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि हम अपने माल में से चौथा हिस्सा ज़कात किया करें, क्योंकि हमारी नमाजें उस वक्त तक फायदेमंद नहीं हैं जब तक कि हम इनको ज़कात में खर्च ना करें। हमारे माल में जो हिस्सा गरीबों और नादारों का है वो उनको देना ज़रूरी है, लाजमी है। जज़ाकल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।